أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی، حمد اور تعریف اس پروردگار کے لیے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دی کہ ہم مجلس عزائے سید الشہداء اور ذکر امام حسین کے ذریعے سے اپنے قلوب کو منور کر سکیں. یقیناً دور پرآشوب ہے، وبا کا زمانہ ہے، بیماری کا زمانہ ہے. تمام دنیا ایک عظیم بیماری سے اس وقت دوچار ہے. کرونا سے تمام دنیا اس وقت لڑ رہی ہے. لوگ پریشان ہیں، خوف زدہ ہیں. دنیا میں جتنے بڑے بڑے کام ہوا کرتے تھے وہ رک گئے ہیں. اسکول اور کالج میں پڑھائی رک گئی ہے. بڑے بڑے دفتروں کے کام روک دیے گئے ہیں. بڑے بڑے پیمانوں پر ہونے والے کاموں کو رد کر دیا گیا ہے. مگر یہ عزائے سید الشہداء ہے کہ جو اس دور میں بھی بالکل ویسے ہی ہو رہی ہے کہ جیسے ہر دور میں ہوا کرتی تھی. یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہے جو رکی نہیں ہے، بلکہ اس عزاداری میں اور اضافہ ہو گیا ہے. اب عزیزان گرامی، اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ہم اس سال مجلسیں نہیں کر پائے، ہم اس سال ویسے جلوس نہیں نکال پائے جیسے ہر سال نکالتے تھے، ہم اس سال ویسے عزاداری نہیں کر پائے، تو بالکل یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خدا کے شکر کا مقام ہے کہ اس سال تو ایسی عزاداری ہوئی ہے کہ سارے زمانے نے دیکھا. عزیزان گرامی، آج عزاداری اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ قم کی سرزمین پہ مجلس برپا ہو اور پاکستان سے لے کر ہندوستان تک کے مومنین تک وہ مجلس پہنچے. ایسی عزاداری کہ عزیزان گرامی ہر جگہ جہاں دیکھیے امام حسین کا پیغام نظر آ رہا ہے. ارے جس چینل پہ دیکھیے، جس پیج پہ دیکھیے، فیس بک پہ دیکھیے، ٹویٹر پہ دیکھیے، جہاں دیکھیے امام حسین کا پیغام پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے. زمانے نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ اس کرونا کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے امام حسین کی عزاداری میں کمی آئے گی. زمانے کو عزاداروں نے بتا دیا، ارے کسی ظالم بدبخت کی وجہ سے جب اس عزاداری میں کمی نہ آئی تو اس بیماری کی وجہ سے کمی کیسے آئے گی. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ عزاداری اسی شان سے آج بھی ہو رہی ہے. اور عزیزان گرامی، حالات حاضرہ آپ کے سامنے ہیں. آج کل ایک ہیش ٹیگ چلا ہوا ہے، تمام لوگ اپنے اپنے اکاؤنٹ سے یزید پر لعنت
یزید پر لعنت چیلنج کے ذریعے سے یزید پر لعنت کر رہے ہیں. ارے جس کے اکاؤنٹ پہ دیکھو یزید پر لعنت لکھا ہوا ہے. تو عزیزان گرامی آپ نے دیکھا ہوگا, میں ابھی آنے سے پہلے دیکھ کر آیا تھا, یہ ہیش ٹیگ کہاں تک پہنچا ہے. یہ ہیش ٹیگ تقریباً 50,000 سے زیادہ, مطلب تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اب تک شیئر کر چکے ہیں یہ ہیش ٹیگ. 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگ. اور امید یہ ہے کہ کل تک یا 2-3 دنوں میں یہ تعداد 1 ملین تک پہنچ جائے گی فقط یزید پر لعنت کرنے والی. اب یہاں یہ جملہ کہنے کا حق بنتا ہے, دل چاہتا ہے کہ یہ جملہ کہوں کہ اس بیماری کی وجہ سے, اس دور میں, اس کرونا کی وجہ سے, ان حالات کی وجہ سے یزید پر لعنت نہ رک سکی تو حسین کی عزاداری کیسے رکے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. جیسے ہر چیز اس بیماری اس وبا کی وجہ سے کم اور ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہے, وہیں عزاداری ہے کہ جو بلندی پر جا رہی ہے. ہم نے جو اس موضوع کے تحت گفتگو کی شروعات کی تھی اہل بیت اور دین شناسی. کل ہم نے علم کے موضوع پر اس بات کو روکا تھا کہ علم اور اہل بیت میں کیا ربط ہے, علم اور اہل بیت کے درمیان کیا رابطہ ہے, کیا تعلق ہے. اور وہ مولا کائنات کا واقعہ کہ جہاں ایک سائل 10 مرتبہ ایک ہی سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں, ایک ہی سوال ہے, علم افضل ہے یا مال, اور مولا ہر سائل کو الگ الگ دلیل کے ساتھ میں جواب دیتے ہیں. 2 جواب میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ مولا نے فرمایا علم افضل ہے. کیوں علم افضل ہے؟ کیونکہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے, مال بانٹنے سے کم ہوتا ہے. دوسرا سائل آیا علم افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ علم انبیاء کی میراث ہے اور مال شداد و نمرود و فرعون کی میراث ہے. اسی کے بعد تیسرا سائل آتا ہے اور یہی سوال کرتا ہے کہ یا علی علم افضل ہے یا مال؟ مولا علی کہتے ہیں علم افضل ہے. بے آئیے دلیل, کیا دلیل ہے کہ علم افضل ہے؟ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کیونکہ مال کی تم حفاظت کرتے ہو جبکہ علم خود تمہاری حفاظت کرتا ہے. مال کی حفاظت کی ضرورت ہے. ہر وقت انسان سوچتا رہتا ہے کہ مال کی کس طریقے سے حفاظت کرے, مال کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رکھے. کیوں؟ کیونکہ حفاظت ضروری ہے. ہر انسان ہر وقت مال کی حفاظت کا فکر مند رہتا ہے. لیکن جب اس انسان کے پاس علم جیسی دولت آ جاتی ہے تو انسان کو اس دولت کی حفاظت نہیں کرنی پڑتی بلکہ یہ علم خود انسان کی حفاظت کرتا ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد پر. یہ علم ہے کہ جو انسان کی حفاظت کرتا ہے. عزیزان گرامی, چوتھا سائل آیا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ علی نے کہا علم افضل ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ مال چرایا جا سکتا ہے لیکن علم کو چرایا نہیں جا سکتا. آپ کے پاس اگر مال ہے, آپ نے تجوری میں رکھا ہوا ہے, عزیزان گرامی کوئی بھی کسی دن آئے اور اس کو چرا کر لے جائے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جو اگر آپ کے سینے میں علوم آل محمد کا ذخیرہ ہے, آپ کے سینے میں علم آل محمد کا منبع موجود ہے, آپ کے پاس علم موجود ہے, اب آپ مطمئن ہیں کہ یہ وہ دولت ہے کہ دنیا کا بڑا سے بڑا چور اس دولت کو چرا نہیں سکتا. یہ اتنی عظیم دولت ہے عزیزان گرامی. یہ چوتھا سائل تھا, یہ چلا گیا اور ہر سائل کو مطمئن کیا ہے امام علی علیہ السلام نے. اور اس کے بعد 5واں سائل آیا اور 5ویں سائل نے بھی یہی سوال کیا کہ مولا بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ مولا علی علیہ السلام نے کہا بے شک علم افضل ہے, بے شک علم افضل ہے. یہاں پھر اس نے دلیل پوچھی, بے آئیے دلیل, کیا دلیل ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ مال انسان کو متکبر بناتا ہے,
اور علم انسان کے اندر تواضع جیسی عظیم صفت کو پیدا کرتا ہے۔ انسان کے پاس علم آتا ہے، انسان کے پاس علم آتا ہے تو متواضع ہو جاتا ہے، مال آتا ہے تو متکبر ہو جاتا ہے، ذرا سی دولت ہاتھ لگی سینہ اکڑ کے چلنے لگا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ تکبر کہاں سے آیا؟ کہ بہت بڑا مالدار ہو گیا ہے، یہ تکبر آ گیا۔ مگر جب علم میں زیادہ ہوتا ہے، جب علم بڑھتا ہے تو تکبر نہیں آتا بلکہ تواضع آتا ہے۔ انسان خود کو بڑا ہوتے ہوئے بھی دوسروں کے جیسا سمجھنے لگتا ہے، کتنا ہی زیادہ کیوں نہ علم ہو، عام انسانوں کے جیسا خود کو تصور کرتا ہے۔ مولا علی سے فرمایا کہ علم تواضع دیتا ہے اور مال تکبر دیتا ہے۔ یہ 5 جواب مولا علی علیہ السلام کے ہوئے۔ عزیزان گرامی 10 جواب دیے ہیں مولا علی نے، 10 الگ الگ طریقے سے 10 الگ الگ سائلوں کو یہ جواب دیے ہیں مولا نے، اور اس کے بعد یہ اعلان بھی کیا ہے کہ قیامت تک یہی سوال اگر کرتے رہو گے تو اس سوال کا علی قیامت تک الگ الگ جواب دیتا رہے گا۔ اور یہی علی عزیزان گرامی اپنے اوپر فخر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال، ہم راضی ہیں، خداوند عالم نے ہر کسی کے مقدر میں کچھ نہ کچھ لکھا ہے، اور علی راضی ہے کہ علی کے مقدر میں خدا نے علم لکھا ہے، علی کے دشمنوں کے مقدر میں مال لکھا ہے۔ علی اس پر راضی ہیں۔ علی کہہ رہا ہے رضینا قسمت الجبار فینا، علی راضی ہیں کہ علی اور اولاد علی کی قسمت میں علم آیا ہے اور دشمنان علی کی قسمت میں مال آیا ہے۔ اب کتنا بھی غضب کرتے رہیں، اب کتنا بھی خلافتیں چھن جائیں، حکومتیں ان کے ہاتھ میں آ جائیں، دولت ان کے ہاتھ میں آ جائے، لیکن یہ حق کو غصب کر سکتے ہیں، یہ اس جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں کہ جس جگہ پر ان کا بیٹھنے کا حق نہیں تھا، مگر جہاں علم کی بات آئی وہاں علی کے دروازے تک پہنچ گئے۔ یا علی یہ مسئلہ ہمارے بس سے باہر ہے، یا علی ہم اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، ہماری مدد کیجئے۔ اسی لیے تاریخ نے لکھا کہ ہر خلیفہ نے امام علی علیہ السلام سے مدد مانگی ہے، ہر خلیفہ نے مدد مانگی ہے، یعنی ہر خلیفہ نے تسلیم کیا ہے کہ اگر علی مدد نہ کریں تو ہم اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تو رسول نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم فعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فمن ارادت العلم فالحکمت فلیأتها من بابھا، جس کو علم چاہیے وہ بھی دروازے سے آئے، جس کو حکمت چاہیے وہ بھی دروازے سے آئے۔ اب انسان اگر عقل رکھتا ہے، علم کے شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اسے دروازے تک آنا پڑے گا، اور وہ دروازہ علی اور اولاد علی کا دروازہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہے عزیزان گرامی دین، یعنی دروازہ علی پر آنا اور علم حاصل کرنا۔ دینداری یعنی محبت علی کو اپنے دل میں بسا کر علی کی اطاعت کرنا، یہ دینداری ہے۔ محبت رسول کو دل میں بسا کر رسول کی اطاعت کرنا، یہ دینداری ہے۔ دین کام کیا کرتا ہے؟ دین انسان کو نجات کا راستہ دکھاتا ہے، دین انسان کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ عزیزان گرامی جس طریقے سے امام علی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ علی وہ ہیں کہ جو آپ کو منزل مقصود تک پہنچا سکتے ہیں، اگر دین چاہیے تو علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا، اسی طریقے سے اگر دین چاہیے تو حسین کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ حسین سے ہٹ کر دین نہیں مل سکتا۔ بے دینی تو مقدر میں آ سکتی ہے، مگر دین اسی کے مقدر میں ہوگا کہ جس کے مقدر میں حسین کی محبت ہے، جس کے دل میں حسین کی محبت کا چراغ روشن ہے، وہی دین کے چراغ سے اپنے دل اور اپنے دماغ کو روشن کر سکتا ہے۔ اور
جس کے دل میں محبت حسین کی روشنی نہیں ہے وہ گمراہیوں کے اندھیروں میں قیامت تک بھٹکتے رہیں گے مگر نجات کا راستہ نہیں پا سکتے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ حسین ہے کہ جس نے بتایا کہ دین کیا ہے۔ دین کس سے لے؟ حسین سے لے۔ عزیزان گرامی، رسول اسی لیے تو فرما رہے ہیں، رسول کی حدیث ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ حسین کون ہے؟ حسین چراغ ہدایت کے، چراغ ہدایت حسین ابن علی کی ذات ہے۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں تو تشبیہ کس سے دی ہے؟ حسین کو تشبیہ دی ہے چراغ سے۔ چراغ یعنی دیا۔ چراغ جو لوگ اس زمانے کو درک کر چکے ہیں کہ جس زمانے میں چراغ کا استعمال ہوتا تھا، وہ لوگ جانتے ہیں کہ چراغ کتنی ضروری شے کا نام ہے۔ لیکن یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ چراغ ہے محدود، چراغ کی روشنی ہے محدود، تو حسین کے لیے رسول نے یہ کیوں کہا کہ حسین ہدایت کے چراغ ہیں؟ رسول کو کہنا چاہیے تھا کہ حسین ہدایت کے سورج ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سورج کی روشنی لامحدود ہے اور چراغ کی روشنی محدود ہے۔ تو کیوں کہا رسول نے حسین ہدایت کے چراغ ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ حسین ہدایت کے سورج ہے؟ تو عزیزان گرامی، سورج اپنی روشنی بکھیرتا ہے، مگر جب سورج اپنی روشنی بکھیرتا ہے، سورج کی روشنی میں اور چراغ کی روشنی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ سورج جب اپنی روشنی بکھیرتا ہے، تمام زمانہ روشن ہو جاتا ہے، اب کسی کو چراغ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن جب یہی سورج غروب ہوتا ہے، رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، اب یہ معمولی سا چراغ وہ کام کرتا ہے کہ جو کام دن میں سورج نے کیا تھا، یعنی جب سورج ڈھل گیا تو یہی چراغ خود کو سورج بن کے بتاتا ہے کہ جس طریقے سے دن میں یہ سورج تجلیہ بکھیر رہا تھا، رات میں چراغ ہوں جو وہی کام کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ دیپک اور چراغ کی ضرورت عزیزان گرامی دن میں نہیں پڑتی، رات میں پڑتی ہے۔ چراغ کا دوسرا کمال کیا ہے؟ چراغ کا دوسرا کمال یہ ہے، سورج میں یہ کمال موجود نہیں ہے۔ سورج ایک سورج ہے، آپ اس سے کسی دوسرے سورج کو نہیں بنا سکتے، لیکن ایک چراغ سے آپ 1000 اور چراغوں کو روشن کر سکتے ہیں۔ نہ کسی چراغ میں کمی ہوگی، نہ کوئی چراغ بجھے گا۔ حسین اسی چراغ کا نام ہے کہ دیکھو حسین ہدایت کا چراغ ہے، اسی چراغ سے لاکھوں چراغ روشن ہوں گے اور ساری دنیا کو روشنی کرتے رہیں گے۔ کہیں یہ روشنی ایران میں آئے گی تو رہبر کی شکل میں چراغ بنے گی، عراق میں جائے گی تو سیستانی کی شکل میں چراغ بنے گی، لیبنان میں جائے گی تو حسن نصر اللہ بن کے زمانے کو روشنی حسینیت سے درکنار کرے گی، زمانے کو حسین کی روشنی بانٹے گی۔ اور جب یہی چراغ کی روشنی نائجیریا کے جنگلوں میں پہنچے گی تو زکزکی کو پیدا کرے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ حسین ہے جن کو کہا گیا ہے کہ یہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم نے حسین سے کتنی ہدایت حاصل کی ہے، ہم نے حسین سے کتنی ہدایت حاصل کی ہے۔ واقعاً اگر حسین کی محبت دل میں آ جائے تو خود بخود ہدایت کا راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ اسی حدیث کے کچھ جملے، اسی حدیث پر کچھ نکتے کل آخری مجلس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے کہ حسین کس طریقے سے ہدایت کے چراغ ہیں۔ بڑا عظیم سرمایہ ہے حسین علیہ السلام۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس ذات نے اپنا سب کچھ خدا کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ زمانے کو منزل ہدایت تک پہنچا سکے، تاکہ زمانے کو منزل مقصود تک پہنچا سکے۔ یہ حسین علیہ السلام کی زندگی، آپ مطالعہ کیجئے حسین کی زندگی کا، پڑھیں۔ ہم نے امام حسین کی زندگی کا صحیح سے مطالعہ نہیں کیا، یہی وجہ ہے کہ آج عزیزان گرامی ہم اگر کسی بھی اختلاف میں مبتلا ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کی سیرت ہماری نظروں میں نہیں ہے۔ یہ وہ حسین ہے کہ جب یزید جیسا ظالم فاسق فاجر بادشاہ تخت پر بیٹھا اور بلایا گیا حسین کو، اے حسین یزید بیعت چاہتا ہے، یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیجیے۔
تو حسین نے کہا وعلی الاسلام والسلام، اس اسلام پر سلام ہو، اس اسلام کو خدا حافظی ہو کہ جس کا حاکم یزید جیسا حاکم بن جائے، جس اسلام کا رہبر بن جائے، جس کا خلیفہ یزید جیسا فاسق و فاجر بن جائے، پھر وہ اسلام کسی کام کا نہیں رہتا۔ اور اس کے بعد ایک تاریخی جملہ کہا، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہاں یہ سوال تو پوچھنے کا حق ہے کہ یا حسین یہ کہہ دیجئے آپ کا معاملہ ہے، یزید کا معاملہ ہے، آپ یہ کہہ دیجئے کہ بے شک حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ نہ آپ یزید کا نام دے رہے ہیں، نہ آپ حسین کا نام لے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تاکہ شاید حسین جواب دے کہ تم نہیں جانتے، میں شخصیتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں حسین نام کے شخص یا یزید نام کے شخص کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں کردار کی بات کر رہا ہوں۔ حسین کہنا چاہتے ہیں میں کردار کی بات کر رہا ہوں، بس جس چیز کے سینے میں بھی حسینی کردار پایا جائے گا، یزید چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کسی بھی دور میں کیوں نہ ہو، اس یزید کے سامنے وہ جھک نہیں سکتا۔ کیوں نہیں جھک سکتا؟ کیونکہ اس کے کردار میں حسینی کردار پایا جاتا ہے، اس کے دل میں حسین کی محبت پائی جاتی ہے۔ آج کا زمانہ بھی پراشوب ہے، آج کے زمانے کا بھی یزید ہے۔ کون کہہ رہا ہے کہ یزید ختم ہو گیا؟ آج بھی زمانے میں یزید ہے، مگر عزیزان گرامی جہاں یزیدی کردار پایا جاتا ہے وہی زمانے میں حسینی کردار بھی پایا جاتا ہے۔ رہبر معظم کو جب ہم نے دیکھا تو رہبر معظم پر اعتراض ہوئے، یہ کہتے ہیں کہ خامنائی صاحب سے اعتراض کرتے ہیں کہ ملک اقتصادی مشکلات میں گرفتار ہے، امریکہ نے پابندیوں پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، ایک کام کرنا ہے، امریکہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لو، امریکہ سے ہاتھ ملا لو، امریکہ سے مذاکرہ کر لو، آپ کی ساری مشکلیں تمام ہو جائیں گی۔ مگر رہبر ہے کہ جو مذاکرہ کرنے کو تیار نہیں ہے، جو امریکہ سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں تیار نہیں ہے؟ کیوں رہبر امریکہ سے ہاتھ نہیں ملا رہے؟ کہ میں کیا کروں؟ 1400 سال پہلے حسین نے کہہ دیا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آج 1400 سال بعد خامنائی نے دوبارہ حسینیت کے اس چراغ کو روشن کر کے بتایا کہ دیکھو اگر دل میں حسینی کردار موجود ہے تو آج بھی حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ حسینی کردار کی تجلی تھی کہ جو رہبر معظم کہہ رہے ہیں کہ آج بھی رہبر معظم اس بدبخت ظالم اور یزید سے، اس وقت کے یزید سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ امام حسین نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، امام حسین نے کیا کیا برداشت کیا ہے اس دین کے لیے۔ کل ہماری آخری گفتگو ہے، عزیزان گرامی دل چاہتا ہے کہ آج آپ کے سامنے امام حسین کے سر کی وہ منزل بیان کروں کہ جو بڑی دردناک منزل ہے، جو بڑی غمگین منزل ہے۔ علماء اس واقعے کو پڑھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں، علماء سے ہم نے سنا ہے۔ عزیزان گرامی امام حسین کے کٹے ہوئے سر نے کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے لے کر شام تک بڑے معجزات دکھائے ہیں، بہت بڑے بڑے معجزات دکھائے ہیں۔ زمانے کے سامنے حسین نے سر کٹا کے بھی اپنے کردار کو روشن کیا ہے اور بتایا ہے کہ دیکھو میں فرزند رسول ہوں۔ سر کٹا کے بھی، کٹے ہوئے سر سے کبھی تلاوت قرآن کی ہے حسین نے، اور کبھی دیگر مواقع پر اسی کٹے ہوئے سر کے ذریعے سے امام حسین نے اپنی حقانیت کا اعلان کیا ہے۔ یہی کٹا ہوا سر جب راہب کے پاس پہنچتا ہے، یہ واقعہ علماء نے لکھا، علماء اس واقعے کو پڑھتے ہیں، جب راہب نے ان کٹے ہوئے سروں کو نیزوں پہ بلند دیکھا تو اچانک لشکر والوں کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے اتنا تو بتا دو یہ کس کے سر ہیں؟ مجھے ان سروں سے عجیب نور ساطع ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ دشمنان کہتے ہیں کہ یہ حسین یہ باغیوں کے سر ہیں، کچھ باغیوں نے خلیفہ کے خلاف خروج کیا تھا، ان کے سر لائے گئے ہیں۔ عزیزان گرامی جیسے ہی یہ سننا تھا وہ کہتے ہیں میں کچھ دیر کے لیے ان سروں کو لینا چاہتا ہوں۔
کچھ دیر کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ راہب نے کچھ پیسے دیے اور ایک رات کے لیے ان سروں کو اپنے گھر میں لایا۔ اب عزیزان گرامی ان سروں کو ایک خوان کے اوپر رکھا اور سجانے کے بعد میں بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ کے کہتا ہے یہ بتاؤ کہ آپ کون ہیں، یہ بتائیے کہ آپ کیا ہیں۔ بارے مجھے آپ کے چہرے سے عجیب سی نورانیت نظر آ رہی ہے، ایسی نورانیت یا ہم نے اپنے نبی عیسیٰ میں دیکھی تھی اور یہ آپ کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ بتائیے ایک مرتبہ کٹا ہوا سر گویا ہوا، ارے تو ہمیں نہیں پہچانتا، میں فاطمہ زہرا کا فرزند حسین ہوں، میں حسین ہوں، محمد مصطفیٰ کا نواسا، میں علی کا بیٹا حسین۔ عزیزان گرامی جب یہ سنا زار و قطار رونے لگا، مولا روز محشر میری شفاعت ضرور کرائیے گا۔ ایک مرتبہ کٹے ہوئے سروں کو الگ الگ صندوق میں بند کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد میں صبح کو لشکر والے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لاؤ کٹے ہوئے سروں کو واپس کر دو، لاؤ کٹے ہوئے سروں کو واپس کر دو۔ ایک مرتبہ صندوق کھولتا جاتا ہے اور وہ سپاہیوں کے سر واپس کرتا جاتا ہے، مگر جب امام حسین کے سر کو تلاش کرنے کے لیے صندوق کو کھولا، عزیزان گرامی قیامت کا جملہ ہے امام حسین کا سر صندوق میں موجود نہیں تھا۔ ایک مرتبہ پوچھنے لگا کہ حسین کا سر کہاں ہے؟ راہب کہتا خدا کی قسم میں نے صندوق میں رکھا تھا۔ سید سجاد کو بلایا گیا، اے سجاد بتاؤ حسین کا سر کہاں ہے؟ ارے درہ لے کر ظالم سید سجاد کو درہ مارتا ہے اور سید سجاد کہتے ہیں ظالم ارے ذرا علی اکبر کے صندوق میں دے۔ اب جب صندوق کو کھولا دیکھا کہ سر حسین سر علی اکبر کے پاس ہے۔ اے میرے لال ارے تجھے شاید اپنے بابا کی یاد آ رہی ہو، میرا دل یہ کہتا ہے کہ شاید حسین نے چاہا کہ ایک مرتبہ فرزند رسول کا دیدار کرے۔ یا حسینہ و مظلومہ اللہ ولعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله